خواتین و حضرات، بلند اقبال اور خالد سہیل آپ کی خدمت میں ان سرچ آف وزڈم کا 15th ایپیسوڈ 15ویں قسط لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کی ذرا باقی پروگرام سے مختلف ہے۔ ہم اس سے پہلے 14 پروگرام کر چکے ہیں۔ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا اس کے شروع میں ہم نے 5 سوال آپ کے سامنے رکھے تھے کہ سچ کیا ہے، دانائی کس کو کہتے ہیں، ساری دنیا کے انسان اتنے دکھی کیوں ہیں، انسان اپنے دکھوں کو سکھوں میں کیسے بدل سکتے ہیں، اور انسان اس کرۂ ارض پر ایک پرامن معاشرہ کیسے قائم کر سکتے ہیں۔ یہ 5 سوال تھے، اور بلند اقبال اور میں ہم اینشنٹ وزڈم، ہم قدیم دور میں 500 قبل مسیح گئے اور ہم نے 4 ثقافتوں کو ہم نے پرکھا، ان کے فلاسفرز کو جانچا، ان پر ڈسکشن کی۔ اس میں چائنیز ٹریڈیشن بھی تھی، انڈین ٹریڈیشن بھی تھی، ایرانین ٹریڈیشن بھی تھی، اور گریک ٹریڈیشن بھی تھی۔ ان 14 پروگراموں میں مختلف کتابوں، مختلف فلاسفرز پہ ہم نے ڈسکشن کی۔ آج ہم ان 14 پروگراموں کا، ان ٹریڈیشنز کا جو ایسنس ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کے اندر جو ایک خاص ایشوز، ٹاپکس جو ہم نے ڈسکس کیے، اس حوالے سے آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں آج کا جو انسان ہے وہ ماضی کے ان روایتوں سے کیا سیکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کی کیا ریلیونس ہے، اور ہم ان ٹریڈیشنز کو آج کے دور میں کس طرح دیکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں ڈاکٹر بلند اقبال سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آج کے دور کا، آپ آج کے دور کے انسان ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایک سائنٹسٹ ہیں، آپ ایک سیکولر سوچ کے آدمی ہیں، آپ جب ان ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذاتی طور پہ یا اجتماعی طور پہ آج کے انسان میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ 14 ایپیسوڈز ہم نے کیے، جی، اس سے آپ نے اس کا ایسنس آپ کو کیا دکھائی دیا؟ ڈاکٹر صاحب، آج کے دور کا انسان یقیناً کل کے دور سے مختلف ہے۔ آج جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان شارٹ میں ایک کیا ہوں میں؟ پہلا سوال تو یہی ہے میرے اپنے آپ سے، اور میرا خیال ہے کہ ناظرین کرام بھی سوچتے ہوں گے، لیکن میں کیا ہوں؟ اگر میں خود پر رکھ کر دیکھوں تو میں اپنے آپ کو ایک بایولوجیکل سائیکولوجیکل انٹیٹی سمجھتا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں ایکچولی ایک ٹرائنگل ہوں۔ میں میرے ایک ٹرائنگل کے ایک کارنر پر میرا مائنڈ ہے، ایک طرف انٹیلیجنس ہے اور ایک طرف ایگو ہے۔ اس ٹرائنگل میں سمایا ہوا ہوں وقت اور اسپیس کے لحاظ سے۔ میں جو پیدا ہوا نالج سے، بقول کیسے، اور اس نالج نے مجھے ویژن دیا، اور ویژن نے مجھے ریویلیشن، اور ریویلیشن نے مجھے کانٹمپلیشن دی، اور اس کانٹمپلیشن نے مجھے ایگزسٹنس دی، اور ایگزسٹنس نے سائلنس، اور سائلنس نے بقول کیسے مجھے لائف دے دی، اور وہ لائف مجھے پھر ایٹ دا اینڈ لے کے ڈیتھ پر چلے گئی، اور پھر میں دوبارہ پیدا ہو گیا۔ یوں مجھے اپنی ڈائنامکس نظر آتی ہے۔ مگر اس ٹرائنگل کے اندر بنیادی طور پر مجھے ایک انٹرنل اویئرنیس اور ایکسٹرنل اویئرنیس نظر آ رہی ہے۔ انٹرنلی مجھے ریلیجن نظر آتا ہے۔ اگر میں اینشینٹ دور سے اپنے آپ کو دیکھوں، وہاں کے چشمے سے آج کو دیکھوں، تو مجھے وہاں سینٹر میں اپنے ریلیجن یا ریلیجیس فلاسفی نظر آتی ہے۔ وہ ریلیجیس فلاسفی جو ڈائنامکس کی فارم میں میرے اندر موجود ہے، وہ مجھے باہر کی دنیا سے جوڑ رہی ہے۔ اس میں کچھ پارشل بھی ہیں، کچھ ایسی ریلیجیس فلاسفی بھی ہیں جو مجھے باہر لے کر جا رہی ہیں۔ باہر جو ایک سوشل ڈائنامکس ہے جس سے میں جا کر جوڑ رہا ہوں اپنے ایگو کے ذریعے سے، اور وہ سوشل ڈائنامکس مجھے اصل میں کنیکٹ کر رہی ہے ایک فلاسفی کے تھرو، فلاسفیکل وے میں، کہ مجھے آج کے فیکٹس کا پتہ چل رہا ہے، آج کی دنیا کا اندازہ ہو رہا ہے۔ یوں مجھے نظر آتا ہے سب کچھ۔ بہت زبردست آپ نے ابتدا کی بلند اقبال صاحب۔ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشنز ہیں، جو ہم نے کہا کہ ایک ریلیجس ٹریڈیشن تھی، ایک اسپریچول تھی، ایک سیکولر تھی، ایک سائنٹیفک تھی، ہم کچھ موضوعات لیتے ہیں اور ان پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹریڈیشنز ہیں انہوں نے اس کو کیسے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ ایک جو میرے ذہن میں تھا جب میں ان کو دوبارہ ریویو کر رہا تھا، کہ ایک کانسیپٹ تھا روح کا، کہ انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ ایک روح کا کانسیپٹ پہلے تھا اور ایک روح کا کانسیپٹ آج ہے، آج کا ماڈرن۔ تو میرا اپنا ایک آئیڈیا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب روح کا حوالہ آپ دیکھتے ہیں جو ان ٹریڈیشنز نے کہا، تو آپ کو روح کے حوالے سے کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان فلاسفرز نے روح کے بارے میں کیا تصور دیا؟
ڈاکٹر صاحب اب اس کے لیے تو ہمیں پھر وہی ریلیجیس فلاسفی کی بات کرنی پڑے گی. یعنی اگر میں اس ریلیجیس ڈائنامکس پہ جاؤں تو مجھے اس بات کا آغاز ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے کہ ہم نے اینشنٹ ریلیجن کو ڈسکس کیا پچھلے 14 چیپٹرز میں. میں چاہوں گا کہ ناظرین کرام ان صفحات کو پلٹیں پیچھے جا کر دیکھیں کہ 6500 سال پہلے مجھے نظر سب سے پہلی جس پر پڑتی ہے تاریخ کے حوالے سے, کیونکہ یہ پورا ارتقائی سفر ہے, وہ ہندو مذہب یا ہندو آئیڈیلزم یا تھیوری پر پڑتی ہے, جہاں پر ہمیں سب سے پہلے روح کا کانسیپٹ نظر آتا ہے, جنہوں نے سول اور ریلیجن اور خدا کا بغول کیسے مذہب کا کانسیپٹ دیا, پھر وہ بھگوان کا کانسیپٹ دیا, اور وہ کانسیپٹ ہمیں آگے جا کر ملتا ہوا نظر آتا ہے زرتشت میں یعنی ایرانین ریلیجن میں, اور پھر اس کے بعد مڈل ایسٹرن ریلیجن میں. تو یہ کانسیپٹ اور پھر کسی حد تک چائنا میں بھی پارشل ہمیں نظر آتا ہے کسی حد تک, مگر زیادہ تر وہ روح کی قید سے بقول کیسے آزاد ہوتے چلے گئے اور بعد میں خدا کی قید سے بھی آزاد ہو گئے. تو یوں ہمیں ایک پورا سفر نظر آتا ہے روح کا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ روح کیا ہے, تو آج کے دور کے لحاظ سے میں پھر اس کو کمپیئر کروں گا کہ میں اس کو ایک سائیکو ڈائنامک سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری انٹرنل اویئرنیس ہے, وہ میرا مائنڈ ہے جو مجھے ایکسٹرنل دنیا سے کنیکٹ کر رہی ہے. تو آپ اس کو سول کہہ دیں, سول ایک لفظ ہے, اردو زبان میں اس کو روح کہتے ہیں اور عربی میں کچھ اور کہتے ہوں گے, مگر وہ میری سائیکو ڈائنامکس ہے, وہ میرا سائیکولوجیکل اسٹرکچر ہے, جو وہ میری انٹرنل اویئرنیس ہے جو میرے اندر ہے, جو مجھے اس ٹائم اور اسپیس سے کنیکٹ کر رہی ہے جو باہر کی دنیا سے ہے. تو ریلیجن اس کا اپنی ایک ایکسپلینیشن دیتی ہے. جو میرے لیے دلچسپی کا باعث تھا بلند اقبال صاحب کہ جب مونوتھیسٹک جو مڈل ایسٹرن ٹریڈیشن ہے, جب ہم ایران گئے اور ہم نے زرتشت کی بات کی, تو زرتشت وہ پہلا فلاسفر مجھے لگا جس نے کہا کہ ایک خدا ہے اہورا مزدا, اور ایک نیکی اور ایک بدی ہے, اور انسان کو ایک چوائس ہے کہ وہ جھوٹ کو قابو کرتا ہے, فالو کرتا ہے, یا سچ کو فالو کرتا ہے. اور انہوں نے کانسیپٹ دیا یہ حیات بعد الموت کا, کہ یہ جو روح ہے یہ جسم سے نکل گئی موت کے وقت, اور پھر یہ انتظار کرتی ہے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سال, اور ایک جو ڈے آف ججمنٹ جس کو کہتے ہیں, یہ کرسچینٹی جوڈائزم اسلام تینوں میں ہے کہ وہ ایک دن قیامت کا دن ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے, اس میں وہ روح کے ساتھ دوبارہ وہ زندہ ہوتی ہے اور اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. میرے لیے دلچسپی کی بات تھی, میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو حساب کتاب کا ہے کہ خدا پھر آپ کی نیکی اور آپ کی برائی اور آپ کے اچھے اعمال اور برے اعمال, آپ کا جو فرشتہ جو دائیں طرف ہے جو بائیں طرف ہے, یہ تمام جو کانسیپٹس ہیں کہ اس وقت پھر حساب ہوگا. میں یہ سمجھاؤں کہ جب انہوں نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, استحصال کرتے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا, وہ زندگی خوشی گزار کے گزر جاتے ہیں, اور جو بیچارہ مظلوم ہے, جو مطلب کمزور ہے, اس پر زیادتی ہوئی. تو مجھے لگا کہ نفسیاتی طور پہ انہوں نے یہ تصور کیا کہ ایک دن اس کا حساب کتاب انصاف ہونا چاہیے, اور اس کو کانسیپٹ کو اس کے ساتھ جوڑا جو اس سے مختلف ہے, جو بدھزم اور اس میں کہ جو ری انکارنیشن کا کانسیپٹ ہے کہ وہ بار بار آتا ہے, اس میں بھی ایک طرح سے اس کا ریئیکشن ہے کہ آپ نیچے جا رہے ہیں, ریگریس ہو رہے ہیں, یا اوپر جا رہے ہیں, اور کرتے 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 آپ فائنلی جب نروانا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس جسم کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں. تو یہ دو کانسیپٹ, ایک ریلیجس ایک اسپرچول, سیکولر کی میں بعد میں بات کروں گا. تو آپ کو یہ دو روح کا کانسیپٹ ایک بار بار آتی ہے اس کرۂ ارض پر, بعض کہتے ہیں جانوروں کی طرح بھی آتی ہے, بعض کہتے ہیں نہیں صرف انسانوں کی طرح آتی ہے, اور بعض نے کہا کہ نہیں دوبارہ نہیں آتی, وہ قیامت تک پھر وہ عذاب قبر اور فلانا فلانا فلانا. تو یہ جو دو سیپریٹ روح کے کانسیپٹ ہیں, یہ آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا جغرافیکل اس میں جانا پڑے گا, کیونکہ اور نہ صرف ایرا کے اوپر بھی, کہ ایک کانسیپٹ ہمیں ہندوستان سے مل رہا ہے. ہندوستان کی جو سوشل پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ بالکل مختلف ہے عربک یا ایرانین اس میں, اور ہمیں کسی حد تک نظر آتا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ سوچنے کا فکر کے انداز بھی ہوں, اس میں یقیناً ویدر کے مسائل بھی ہوں, اور اس میں ممکن ہے کچھ بہت سے زمینی فیکٹس ہوں, غربت بھی ہے اور سب کچھ ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کسی حد تک انٹلیکچولیزم کے مسائل بھی ہے کہ کیا ذہن ہے اور کیا خیال آ رہا ہے. جب ہم زرتشت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کو ایک کانسیپٹ ملتا ہے, لیکن زرتشت کی اپنی فلسفی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں وہ دوزخ اور جو جنت کا کانسیپٹ ہے جو گریٹ اور اس سے آ رہا ہے, وہ اس کو کلاؤڈنس کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں مت الجھنا, لیکن وہی کانسیپٹ بنیادی پتھر بن جاتا ہے بقول کیسے جو ہمیں مڈل ایسٹرن ریلیجن میں نظر آتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بنا پھر ریلیجن جو ہے ان پلرز پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے بقول کیسے, نہ صرف کھڑا ہوتا ہے بلکہ ساری دنیا میں پھیل بھی جاتا ہے. تو پھر وہاں بات آ جاتی ہے پرسپشن کی بھی کہ ہم انڈیویجولز ایز اے لائک انسان جو ہیں وہ کن چیزوں کو کس طرح سے پرسیو کر رہے ہیں, کون سی چیز ہماری سائیکالوجی کے قریب ہے. کیا واقعی انسان کی سائیکالوجی
اتنی ہی سپرفیشل ہے؟ کیا وہ واقعی گریڈ اور فیئر کے ہی الجھاوے میں پھنسا ہوا ہے، اسی لیے اس نے اس کو آسانی سے کیچ کر لیا اور اسی وجہ سے وہ ساری دنیا پھیل گئی اور وہ جو بیسک فلسفی تھی وہ نہ پھیل پائی؟ بالکل ایسے ہی اگر ہم ہندوازم یا جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ بدھازم یا جینزم کی بات کر سکتے ہیں کسی حد تک، ان فلسفی پہ جب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صاحب یہاں پر تو اٹیچمنٹ اور ڈیٹیچمنٹ کے مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا سے آزاد ہو جاؤ، یہاں کی خواہشات کو چھوڑ دو پیچھے، تم ڈیٹیچ کر لو گے تو تم بخول کیسے قدرت سے مل جاؤ گے. جبکہ ہم مڈل ایسٹرن ریجن میں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، تم اٹیچ کر لو، تم اٹیچ نہ کرو، بخول کیسے ماڈریٹ راستہ اختیار کرو، برائی سے بچ جاؤ تو ہم تمہیں وہ دنیاوی نعمتیں دے دیں گے. تو وہاں پر ایک الگ کانسیپٹ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب پھیل جاتا ہے تو وہاں ایک الگ شکل نظر آتی ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کا سوچنے کا انداز ہے وہ عرب کا اور ایران کا سوچنے کا انداز ہے. یہ ایک بڑی مشکل مرحلہ ہے کہ ہم اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ دو مختلف فلسفی اس شکل میں کیوں پھیلی. اب میرے لیے جو تیسرا کانسیپٹ، اب میں ایک لمحے کے لیے ایز اے سائیکو تھراپسٹ بات کرتا ہوں کہ جو لفظ سائیکی ہے، سائیکالوجی، سائیکائٹری، جو بھی ہے، یہ سائیکی جو ہے یہ ایک زمانے میں مذہبی دور میں آج سے 200-300 سال پہلے اس کا ترجمہ روح کیا جاتا تھا، سول. لیکن جب سیکولر فلسفی آئی، فرائڈ اور یونگ اور ایڈلر اور یہ وہ، تو ایسا ایسا سائیکی کا مطلب مائنڈ ہو گیا. تو میرے لیے ایز اے سائیکائٹرسٹ بہت اہم تھا کہ سول کی بجائے اب ہم مائنڈ کہتے ہیں، اور جو سیکولر فلاسفرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مائنڈ جو ہے یہ آپ کی باڈی اور آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کا جسم زندہ ہے، آپ کے اندر سائیکی ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کی سوچ ہے، آپ کا انٹیلیجنس ہے، وہ سب سائیکی کا حصہ ہے. اور جو ہی آپ فزیکلی مر جاتے ہیں، آپ کی موت جس دن واقع ہو جاتی ہے، وہ سائیکی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی وجود اس کے بعد نہیں رہتا. تو ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سینکڑوں سالوں سے آج کا انسان، آج کا جو ماڈرن انسان ہے، جو سیکولر، جو ہیومنسٹک، جو سائنٹیفک ہے، وہ اس روح کے کانسیپٹ کو اب نہیں مانتا. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جسم ہے، اس کے ساتھ ہی ایک شخصیت ہے. اور جو آپ نے شروع میں آپ نے بھی کہا کہ یہ میں جو ٹرائنگل آپ نے کہی کہ آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ کی سائیکی ہے، آپ کا ایگو ہے، آپ کی پرسنالٹی ہے، وہ سب اس جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس دماغ کے ساتھ جڑی ہوئی. تو جسم، دماغ اور ذہن کا جو کانسیپٹ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں ایک سیکولر کانسیپٹ ہے جو اس مذہبی اور روحانی کانسیپٹ کے ساتھ اب اس سے بہت آگے نکل گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا جو سیکولر مائنڈ ہے، اس نے اس چیز کو، اس اسپرٹ کو یا اس سول کے بارے میں ایک نیا تصور، ایک نیا کانسیپٹ. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر تھوڑا سا انٹرپشن چاہوں گا، کیونکہ ناظرین کرام یہاں یقیناً یہ بات سوچ سکتے ہیں، خود میرے جب ذہن میں خیال آیا ہے کہ ہیومن باڈی، جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ایک ٹرائنگل ہوں یا ایک بقول کیسے بایولوجیکل سائیکولوجیکل کمپوننٹ ہوں. تو میرا بایولوجیکل کمپوننٹ جہاں امپورٹنٹ ہے کہ میں مائٹوکونڈریا سے مل کے بنا ہوں اور میرے ڈی این اے ہیں اور اس کے اندر ایک پورا نیورونل اسٹرکچر ہے اور اس کے اندر ایک بقول کیسے ایک آکسیجنیشن فنومنا ہے جس کی وجہ سے میں سروائیو کر جاتا ہوں، جو مجھے ایلیمنٹس مل جاتے ہیں. تو ایک امینو ایسڈس کا اسٹرکچر ہوں میں. لیکن دوسری طرف میری ایک سائیکو ڈائنامکس بھی ہے جو میرے پورے ایٹیٹیوڈس کو، میرے ایفیکٹس کو، میرے ڈپریشن کو، میری انگزائٹی کو، میری فرسٹریشن کو ڈیولپ کر رہے ہیں سوشل ریزنس کی وجہ سے یا میرے جو بھی ریزنس اس کی وجہ سے. تو وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی فلفلمنٹ کے لیے ہمیں وہ فلسفی چاہیے جو فائن آرٹ سے آ رہی ہے، ریلیجن سے آ رہی ہے، اور وہی اس کو فلفل کر سکتی ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ دوسرا راستہ جو ہے وہ بڑا میکینیکل ہے. جب ہم اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، یقیناً آپ مجھے اصلاح فرمائیں گے کہ جب میں انٹرنل اویئرنیس کی آپ سے بات کر رہا تھا کہ انٹرنل اویئرنیس کا مطلب ہے کہ میرے انسائٹ کیا ہے، لیکن ایکسٹرنل اویئرنیس مینس میرا ٹائم اور میرا پلیس سے کیا کانسیپٹ ہے. لائک اف آئی ایم دا نالج اونلی، لائک میں اور کچھ نہیں ہوں، صرف ایک نالج ہوں، ایک ویژن ہوں. تو جب میرا ایکسٹرنل اویئرنیس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، جب میرا ٹائم سے اور میرا اسپیس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، میری اویئرنیس آتی ہے کہ یس دس از می، میں ہوں کوئی چیز، میں باڈی ہوں، جسم ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں، جو بھی ہوں میں ہوں ایک چیز. اب میرے اندر ایک انٹرنل اویئرنیس بھی ہے. وہ جیسے جیسے میں باہر کی دنیا سے اپنا رشتہ ختم کرتے ہوئے میں مذہب پہ رہنا چاہتا ہوں کچھ دیر، جب میں اندر آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر کا جو پورا فنومنا ہے وہ مجھے ایک الگ فیس میں لے کے جا رہا ہے، مجھے باہر کی دنیا سے توڑتا جا رہا ہے. جیسے کہ مذہبی ذہن ہے وہ باہر کی دنیا سے ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، ڈیٹیچ ہوتا جا رہا ہے، وہ اندر ہی اندر پھیلتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم اس کو بایولوجیکلی اپنی ٹیمپورل لوب سے اور سنگولیٹ گائرس سے اور اپنی ایگزسٹنس سے کنیکٹ کریں تو دیٹ میکس سم ایکسپلینیشن تھرو دا نیورولوجیکل وے. بٹ ویئر از دا سائیکالوجی؟ وہ آپ اس کے لیے آپ الٹیمیٹلی ایگزسٹینشل کرائسس میں جاتے ہیں اور مذہب دوبارہ سے پیدا ہوتا ہے اور ایکسپلینیشن دیتا ہے. تو ہم یہاں تھوڑی سی خواتین حضرات بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ آئیں گے. یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو، بہت ہی دلچسپ ڈسکشن ہے اور ہم اس کو دوسرے سیگمنٹ میں اس کو مزید آگے بڑھائیں گے.
Knowledge, integrity, experience, and service. These are really the elements you are looking for in a good financial professional. Whether it is life and critical insurance to protect your family and business, retirement savings to live comfortably, education savings to educate your children, group health benefits to safeguard your employees, or travel and super visa insurance for your friends and family. That's what Zaid Sayed of Arouge Financial brings to your table. Call him at 905-624-0008 or visit ArougeFinancial.com. Are you sure about it? Let's do it then. The family law lawyers at Alam Law Chambers will be with you during your stressful divorce and custody battle so that the best possible result can be found for you and your children. Reliable and affordable. Alam Law. ख़वातीन व हज़रात, बुलंद इकबाल और खालिद सुहेल आज इन सर्च ऑफ विजडम का 15th एपिसोड आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमने बात शुरू की थी रूह से कि रूह का कॉन्सेप्ट क्या है। ये एक मजहबी कॉन्सेप्ट है कि इंसान मर गया, उसका जिस्म मर गया और वो क़यामत तक इंतज़ार करेगा और एक डे ऑफ जजमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि एक री इनकारनेशन है, वो बार बार रूह आती है इस दुनिया में और निर्वाणा हासिल करती है। और तीसरा ये था कि ये जिस्म का हिस्सा ही है, उसका एसेंस है, और जब जिस्म मरता है तो रूह भी मर जाती है। और मैंने अर्ज़ किया कि वर्ड साइकी जो है उसका पहले मतलब मजहबी हवाले से सोल कहा जाता था, अब उसका मतलब जो साइकाइट्री और साइकोलॉजी मॉडर्न जो लहजा है उसमें हम उसको माइंड कहते हैं कि वो रूह नहीं है, वो एक जहन है। अब मैं बुलंद इकबाल साहब के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो रूह है और ये जिस्म है, इसकी जो ह्यूमन सफरिंग के साथ ताल्लुक़ है वो क्या है, इंसान किस तरह सफ़र करता है, उसका क्या ये तो डॉक्टर हैं, उसका डायग्नोसिस क्या है मुख्तलिफ ट्रेडिशंस ने, और उसका फिर डायग्नोसिस के साथ क्या हल है, जब सफरिंग को कैसे कम किया जाए और खुशी को कैसे बढ़ाया जाए। तो बुलंद इकबाल साहब, हमने मौत से फ़िलासफ़र्स को डिस्कस किया, कबीर दास को किया, हमने सिद्धार्था की बात की, राबिया बसरी की बात की, हमने मुख्तलिफ जो ना ट्रेडिशंस को, ग्रीक ट्रेडिशंस को कहा। तो आपके जहन में जो ह्यूमन सफरिंग का आइडिया है कि इंसान इतना दुखी क्यों है, इसके बारे में आपने इन तमाम ट्रेडिशन से आपने क्या अख़ज़ किया? डॉक्टर साहब, फिर वही वाली बात है कि हमें उसके लिए थोड़ा सा चाइनीज़ फिलॉसफी तरफ जाना पड़ेगा। जैसे कि नाज़रीन को याद होगा कि हमने बुद्धा, लाओज़ू और उनको डिस्कस किया था। लेकिन इसमें एक बात तो इम्पॉर्टेंट है कि सफरिंग दोनों तरह की होती है, इंडिविजुअल भी होती है और एक जनरली पूरी सोसाइटी की सफरिंग भी होती है, जिससे आप कुछ ज़रूरतें होती हैं जो पूरी नहीं हो पाएँ बकौल कैसे, और जब वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती है तो सफरिंग शुरू हो जाती है। या कुछ चीज़ें ऐसी जो अनकंट्रोल्ड हैं, जैसे कि बूढ़ा हो जाना, जैसे कि बीमार हो जाना, जैसा कि कोई हादसा हो जाना, और वो सफरिंग जो थी वो ज़िंदगी जब बकौल कैसे मौत से ज़्यादा तकलीफदेह हो जाए तो फिर जिंदगी नहीं रहती, तो उसको हम सफरिंग कहते हैं। अब उस सफरिंग से आज़ादी के क्या तरीक़े हैं, वही हमें इन मजहबी फ़िलासफ़र्स ने या गैर मजहबी फ़िलासफ़र्स ने उसके तरीक़े बताए। तो अगर हम उस ज़माने के लिहाज से लेके चलें तो हमें वही डायनामिक्स नज़र आती है जगह जगह। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थोड़ा सा बुद्धा को रिवाइज कर लेते हैं कि बुद्धा ने हमें 4 पॉइंट्स दिए थे, कहा था कि देखो एग्जिस्टेंशलिज्म क्या चीज़ है, वजूदियत किसको कहते हैं, तुम कौन हो तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम सफ़र कर रहे हो डे बाई डे, तुम बूढ़े होगे, तकलीफ में आओगे, मरोगे, और फिर तुम्हारा क्या होगा। तो उसने आपको एक बिल्कुल बिना रूह का और बिना खुदा का कॉन्सेप्ट बखौल कैसे दे दिया, और जैसा भी आपने फरमाया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वैसे ही हम उस कॉन्सेप्ट को दूसरी तरफ देख लेते हैं। जब हम आते हैं बुद्धा के जरिए से अपने क्या नाम है इनका हिंदू फिलॉसफी की तरफ आते हैं, तो महावीरा हमको मिलता है, और पूरा सारा रामायण और महाभारत के अंदर जो हमने डिस्कस किया था गीता को, तो वहां हमको सारी फिलॉसफी नजर आती है कि रीइंकार्नेशन होगी और तुम दोबारा पैदा होगे और यूं तुम सफरिंग से आजाद हो जाओगे। तो वो भी सफरिंग से आजाद का तरीका है। अच्छा, मिडिल ईस्टर्न रिलीजन उसकी तरीका दूसरा बताता हुआ कहता है कि तुम्हें जो नहीं मिला वो हम तुम्हें नवाज देंगे। यकीनन इसका मतलब उस तरह नहीं है, अगर हम उसको इसमें कोई क्रिटिसिज्म की या एप्रिसिएशन की बात नहीं है कि हमारा मजहब है तुम्हारा, मगर हमें नजर आती है एक चीज कि देखो तुम्हें ये नहीं मिला, हम तुम्हें वो जन्नत में दे देंगे, तुम्हें ये नहीं मिला, हम तुम्हें वो दे देंगे। तो सफरिंग का जवाब वो इस तरह से दे रहे हैं। फॉर सम रीजन वो भी एक्सेप्टेबल हो गया इंसानों को। तो यूं मुझे सफरिंग समझ में आती है और यूं इसके जवाब नजर आते हैं। मेरे लिए बुलंद इकबाल साहब एक और अहम बात ये थी कि ये जो मजहबी ट्रेडिशंस हैं, चाहे वो
چاہے زرتشت ہوں جنہوں نے گاتھاز ان کی کتاب جو اسکرپچرز تھی، یا یہ جوڈائزم کرسچینٹی، مطلب انہوں نے جب یہ کانسیپٹ دیا کہ خدا کا کانسیپٹ ہے، اس کے ساتھ جو پورا پیکج ہے اس میں پیغمبر ہیں، اس میں آسمانی کتابیں ہیں، اس میں وحی ہے، اس میں اسکرپچرز ہیں، اور پھر جو آج کے آپ کو جو مطلب جو پریسٹہڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کی سفرنگ اس وجہ سے ہے کہ آپ خدا کی باتوں کو نہیں مانتے. میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان پیدا کیا اور اس کے ساتھ اس کا ایک مینول ہے، تو انسان کو یہ چاہیے کہ وہ مینول کو فالو کرے تو وہ سفرنگ نہیں ہوگی، اور اگر فالو نہیں کرے گا تو سفرنگ ہوگی. تو یہ ایک کانسیپٹ سفرنگ کا اس اسکرپچرز، پیغمبروں اور آسمانی وحی کے ساتھ، یہ جو مڈل ایسٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. لیکن وہ جو بدھا اور مہاویرا اور وہ جو جینزم ہے، اس میں وہ اس طرح کا خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کا یہ کہ آپ کا جو دنیاوی معاملات ہیں، آپ کی جو اٹیچمنٹس ہیں، آپ کی جو بلانگنگز ہیں، آپ کی جو پوزیشنز ہیں، ان کے ساتھ جب آپ کا دل لگ گیا، آپ کے اندر ایک لالچ آ گئی، آپ کے اندر ایک ہرس آ گئی، آپ کے اندر اس کو اون کرنے کی خواہش آ گئی، اس سے آپ کو ایک جو ہے نا جو تعلق ہے اس کے ساتھ ایک سفرنگ اٹیچڈ ہے. جب آپ جو سے فاصلہ رکھتے ہیں. لیکن جو سیکولر ٹریڈیشن ہے، جو گریک ٹریڈیشن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا اور مذہب اور اسکرپچرز کی بات چھوڑیں، معروضی حالات ہیں کہ آبجیکٹیو کنڈیشنز ہیں، لاز آف نیچر ہیں، اور آپ ان کو سمجھتے ہیں اور مسائل کو. جیسے میں مثال دوں، جب آپ ڈاکٹر ہیں کہ بقراط نے کہا، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ بقراط نے کہا کہ یہ مت سمجھو کہ تم گناہ کر رہے ہو اور تم اس کے لیے قربانی دو اور دعائیں مانگو. تمہارا جو فزیکل باڈی ہے، فزیکل سفرنگ جو ہے، اس کی کچھ فزیکل وجوہات ہیں، اور اس کا سولوشن یہ بتایا ہے کہ جی آپ لمبی واک پہ جائیں، آپ پانی زیادہ پئیں، آپ بیلنس ڈائٹ کھائیں، آپ اچھی ساؤنڈ سلیپ ہو. اب یہ ایک نیچرل طریقے ہیں مطلب خوش رہنے کی یا صحت مند رہنے کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹریڈیشنز میں جو خدا کا کانسیپٹ اسکرپچرز کا، جو دنیاوی معاملات کے ساتھ جڑنے کا، اور ایک معروضی لاز آف نیچر کا، چونکہ ڈائگنوسس مختلف ہے کیوں سفرنگ ہے، اس لیے اس کا جو سلوشن ہے کہ ہم اس کو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بلند اقبال صاحب کہ یہ جو فلاسفیز تھیں 3000 سال پہلے، جیسے میں اب بقراط کی بات کر رہا ہوں، آپ ایز اے فزیشین ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بقراط کی جو باتیں تھیں کہ خوراک، نیند، ورزش، پانی پینا، یہ ایز اے ڈاکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو ماڈرن میڈیسن ہے اس کے ساتھ اس کا کچھ ریلیونس ہے؟ وہ یقیناً آپ کی بات میں مانتا ہوں، میرا خیال ناظرین کرام بھی اس بات کو یقیناً اکنالج کریں گے کہ آج اس کانسیپٹ سے بقراط نے نکال دیا بخول کیسی کہ بھئی تم کوئی برا کام کرو گے تو بیماری ملے گی تم کو. اصل میں بیماری کی وجہ تمہارے ڈائنامکس، تمہارا جو پورا ہیموسٹیٹک سسٹم ہے اس میں کوئی امبیلنس آ گیا ہے اور تمہیں کوئی سی بیکٹیریا اور وائرس نے انفیکٹ کر دیا. دیٹ میکس سینس، اور وہ علاج بھی ہو جاتا ہے اور انسان صحیح بھی ہو جاتا ہے، چاہے اس کا مورل کیریکٹر کیسا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں کہنے کے لیے بہت سی بات ہے، مذہبی ذہن کہتا ہے کہ تمہیں برائی آئے گی، بیماری پڑے گی تمہیں، ابھی بھی کہتے ہیں، اس میں کیا ہے. میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس فلسفی کے اندر جب میں ایز اے انڈیویجول، میں پھر آج کے دور سے پیچھے طرف جانا چاہتا ہوں، جب میں اپنے آپ کو اندر دیکھتا ہوں کہ میں ایک ریلیجیس فلسفی کے اندر جہاں روح اور مذہب کا کانسیپٹ مجھے مل رہا ہے، میرے اندر کی جو مسائل ہیں اس کی سولوشن کے لیے یا اس پورے کرائسس کو سمجھنے کے لیے، تو وہاں جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک اسپریچول کانسیپٹ بھی مل رہا ہے جو مذہبی بھی ہے اور غیر مذہبی بھی ہے، جس کے اندر ایک بلینڈڈ ٹیسٹ ہے جو ایک اور طرح کے مسائل جو انٹرنلی سائیکولوجیکل ہیں اس کو سالو کر رہا ہے تھرو مذہب، جس میں ہمیں جیسا بھی آپ نے فرمایا کبیر ہے یا ٹیگور ہے یا ایون ہرمن ہیس کا جو ناول ہے جو ہم نے پہلی قسم میں ڈسکس کیا تھا، ناظرین کرام کو یاد ہوگا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ریلیجیس فلاسفر ہیں جنہوں نے نان ریلیجیس ڈسکرپشن دیا، جیسے کہ بدھا ہے اور کسی حد تک محاورہ بھی، اپنے کیا نام، محاورہ بھی، اور اس کے بعد لاؤزو بھی اور کنفیوشس بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاؤزو اور کنفیوشس بھی کسی حد تک مذہب کے حوالے سے بات نہیں کرتے ہیں، مگر ہم کو اس سوشل ڈائنامکس میں لے کے جاتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایک سیکنڈ کے لیے سر ٹیگور پہ آنا چاہتا ہوں. جی ضرور. ٹیگور ہو یا کبیر ہو، ہم کبیر کو چلے دیکھ لیتے ہیں. کبیر کہتا ہے کہ کبیر ایک الگ چیز بتاتا ہے، وہ آپ کے اس اندر کے اس کانفلکٹ کو سالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو مذہب کا ریجڈ ایٹیچیوڈ آپ کو سالو نہیں کر پا رہا تھا. فار ایگزامپل کانشیس اور سب کانشیس کے درمیان تم ایک اسٹرنگ کے اوپر ہو، تم ایک بخول کے جھولے کے اوپر ہو، دنیا کے تمام ایلیمنٹس اس جھولے پر ہیں اور جھول رہے ہیں، وہ ایک سب کانشیس فارم میں الگ طریقے سے لے کے گیا. یا بالکل ویسے ہی ٹیگور ہے، وہ ہم کو ساری کائنات سے جوڑتا ہے. یا لاؤزو ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ تم پھول کی طرح خوبصورت ہو جاؤ، درخت کی طرح تناور ہو جاؤ اور پانی کی طرح اندر چلے جاؤ، تہ کے اندر تک جا کر لوگوں کی مدد کرو یا بقول کیسے آکسیجن پرووائڈ کرو اور پہاڑ کی طرح مضبوط ہو جاؤ.
یا ہم دیکھتے ہیں کنفیوشس کو جو ہمیں پوری دنیا سے کس طرح سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیسے بتاتا ہے کہ تمہاری سوشو پولیٹیکل کنیکشن کیسے ہونا چاہیے. کوئی خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ ہمیں اندر سے باہر لے کے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس پر ہم تھوڑی سی اور گفتگو کریں اور اس کے بعد ہم ضرور دیکھیں کہ ہمیں جب ہم گریک فلسفی پر آتے ہیں, حالانکہ دور وہی ہے آس پاس کا, تو وہ ایک نیا عنوان بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو ذرا سی بات سر اس پر ضرور کیجیے میرے سے کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مذہب نے روایتی طور پہ, روحانیات نے انسانی کیریکٹر کو, میں ایز اے سائیکو تھراپسٹ سمجھتا ہوں کہ انسان ایک تو فزیکل ہے, فزیکل آپ بیمار ہوئے اور آپ اس کو ریلیو کر دیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں اور میں اس سے متفق ہوں کہ روایتی طور پہ مذہب نے انسانی شخصیت کو, اس کے کردار کو, اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, اس کی اخلاقیات کہ موریلٹی اور ایتھکس کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گریجولی جو ہم موو ہوئے ہیں, ہم اس کو مذہب سے جوڑنے کی بجائے ہم نے اس کو انسانی دماغ اور نفسیات اور کریکٹر کے ساتھ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ابھی بھی ایک بہتر انسان بننے کی کوشش ہے, لیکن اس کو اخلاقیات اور ایتھکس سے, جیسے بکرات نے فزیکل کنڈیشنز کو علیحدہ کیا کہ آپ جو ہے نا خوراک ٹھیک کریں, نیند ٹھیک کریں تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ نے, سائیکائٹرسٹ نے, یہ جو ماڈرن تھنکرز ہیں, فلاسفرز ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے, اب میں اب پروفیشنل بات کر رہا ہوں, کہ وہاں ایک کانسیپٹ مذہب میں کیریکٹر کا تھا, آپ کا کتنا اچھا کیریکٹر ہے, کتنے اخلاقیات ہیں. اس جس طرح روح ذہن بن گئی, اسی طرح کیریکٹر پرسنالٹی بن گئی. اب ہم پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی بات کر رہے ہیں, تو پرسنالٹی ڈس آرڈر جو ہے وہ آپ کی جینیٹکس کے ساتھ, آپ کی اپ برنگنگ کے ساتھ, سوشل امیگریشن کے ساتھ, آپ کی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک ڈسکشن سینکڑوں سالوں سے آگے بڑھا ہے کہ انسان کا کردار جو ہے اس کا موریلٹی کے ساتھ, اس کا ایتھکس کے ساتھ اور اس کا سائیکالوجی کے ساتھ کیا تعلق. اور یہ ایک اوپن کویسچن ہے. آج بھی ہم مطلب ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جو ایتھکس ہے, جو موریلٹی ہے انسان, اس کی ایک مثال یہ جو سائیکوپیتھس ہے کہ سائیکوپیتھس جو ہے ان کا کانشنس ہی نہیں ہے, ضمیر ہی نہیں ہے. کیا یہ پیدائشی ایسا ہے یا انوائرمنٹ نے اس کو ایسا کیا ہے, سوشل ایشوز ہیں, یا اس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے, اس کی جینز میں کچھ ڈیفیکٹ ہے. تو میرے نزدیک نیورولوجی, سائیکالوجی, بایولوجی یہ ایک عجیب اچھا ہے, ایک ڈسکشن ہے جس کو ہم نے بڑھایا ہے. تو وقت ابھی کم ہو رہا ہے, تو آپ آخر میں بتائیں کہ جو سفرنگ کا جو اب ہم نے مختلف ٹریڈیشنز میں وہ کیا, اس سے پہلے کہ آج کا ایپیسوڈ ہم ختم کریں, آپ سفرنگ کے بارے میں آخری چند جملے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ ایک پورا کا پورا ریولوشنری پروسیس ہے جو فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ سائڈ ٹریول کر رہا ہے. باہر کی دنیا میں آج کے ساتھ جو چیز ہمیں کنیکٹ کر رہی ہے گریک فلسفی سے یا اینشنٹ فلسفی سے, وہ گریک فکر ہے سوچنے کی, جسے ہمیں چاہیے کہ ہم ڈسکس کریں ضرور آگے, اور دیکھیں کہ کس طرح سے گریک فلسفی ہمیں باہر کی دنیا سے سوشل فیکٹس سے, جو صحیح فیکٹس ہیں ان سے کنیکٹ کر رہی ہیں اور ہمارے اندر کو باہر سے جوڑ رہی ہیں, ملا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ خواتین حضرات. یہ ڈسکشن اینشنٹ وزڈم کی, چائنیز, انڈین, ایرانین, گریک, یہ ایک ایپیسوڈ تھا. یہ کیونکہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے, ہم سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کا پارٹ 2 ہے جو ہم آپ کے سامنے اگلی قسط میں 16ویں قسط میں پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ.